موضوع پر سیمینار سے مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے نہایت قابل احترام جناب اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر خزانہ پاکستان، اسٹیج پر موجود اکابرین امت اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے انتہائی محترم اور ذمہ دار شرکاء، آج کا یہ سیمینار جس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اس ضرورت کے تحت کہ جب وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے اور سود سے پاک معیشت کو ملک میں نافذ العمل کرنے کا فیصلہ صادر کیا، میں نے وزیر اعظم پاکستان سے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے گفتگو کی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان جو حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، ان کی طرف سے دائر کردہ اپیلوں کو واپس لینے کے لیے مطالبہ کیا۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے کا، اور جناب اسحاق ڈار صاحب نے جب پریس کانفرنس میں اپیلیں واپس لینے کا اعلان کیا تو مجھے اس بات پر خوشی بھی ہے اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ پریس کانفرنس سے سیدھے میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تمام گلدستے کے، اور بجائے اس کے کہ میں ان کو مبارکباد دیتا، انہوں نے مجھے اس پر مبارکباد دی، اور پھر اپنے الفاظ میں انہوں نے میڈیا سے بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہیں، آج ہم اس جنگ کا خاتمہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنگوں ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی اور ایک امید بڑھائی، اور بقول مولانا زاہد ابراہیم جی صاحب کے کہ حکومت ٹریک پہ آ گئی ہے۔ اب ٹریک پہ آنے کے بعد اس کو چلانا بھی تو ہے۔ تو یہ جو آج کا سیمینار ہے، یہ در حقیقت حکومت کو اب آگے چلانے کے لیے قومی اور اجتماعی طور پر ہم نے ایک محنت کرنی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے ایک تجویز تو یہ کہ صرف علماء کرام ہوں، تمام مکاتب فکر کے ہوں، سو علماء کرام تو اول دن سے قرآن و سنت کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں اس میں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی ابہام ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، کاروباری طبقہ، تاجر برادری، وہ بھی اس سیمینار کا بنیادی حصہ بنے اور ان کی طرف سے بھی ایک میسج جائے کہ یہ مسئلہ صرف مذہبی لوگوں کا نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان پوری قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے اور ایک اسلامی ریاست کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ تقریب اس حوالے سے ایک کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ قوم ایسے اقدامات میں کس طرح حکومت کو سپورٹ دینے اور ان کو طاقتور بنانے اور ان کو ہمت دلانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بہرحال
जहां जिक्र किया गया, और जब स्टेट बैंक के क़याम का इफ्तिताही जलसा था और जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर का हवाला दिया जाता है कि उन्होंने मुल्क की मईशत को इस्लामी तालीमात पर मबनी रखने की बात की और मगरिब का तर्ज मईशत को इंसानियत की मुश्किलात का सबब करार दिया। सो आज हम समझते हैं कि ताख़ीर से सही, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद और असास, स्टेट बैंक की बुनियाद और असास में इन अकाबिरीन की जो आरा है, हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और बानी पाकिस्तान की फिक्र की रोशनी में भी इस तरफ मुअस्सर इक़दाम के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस हवाले से हमारे मुल्क में मुश्किल ये है कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में आने का मतलब जैसे हमने मंजिल हासिल कर ली। मैं अपने सियासी जिंदगी के तजुर्बात की बुनियाद पर बड़े शरह सदर के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि पार्लिमानी सियासत में इक़्तिदार में आना मंजिल नहीं है, ये भी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का एक हिस्सा हुआ करता है। हुकूमत में आप आए, अब इस वक्त का जो आपका हुकूमती असर रसूख है और वो वसाइल हैं, आप किस कदर अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जाहिर है कुछ पता नहीं अगली हुकूमत किसकी आती है, वो क्या तब्दीलियां लाती हैं, लेकिन कुछ पॉलिसियां जब आप मुअस्सर अंदाज के साथ नाफिज करते हैं वो जगह पकड़ती हैं और आइंदा हुकूमतें भी उनको तसलसल देने पर मजबूर होती हैं। हालांकि हमने देखा कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कितने अहम कवानीन, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट आती है कि जिसके नजदीक उन पॉलिसियों का, उन कानून साजियों की कोई अहमियत नहीं होती या फिक्री तौर पर उसकी मुखालिफ होती है, वो उनको खामोश कर देती है, मुंजमद कर देती है। हम आज इसलिए बैठे हैं कि कोई फैसला अगर आता है और वो आईन और कानून और शरीयत का तकाजा है, एक मुसलमान कौम की हैसियत से हमारे एतकादात का तकाजा है, वो जुमूद और इंजमात का शिकार ना हो, उसे हमने तसल्सल देना है, उसे हमने आगे बढ़ाना है। मैं तो समझता हूं कि हमारा आईन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। एक पार्टी, एक फर्द हो सकता है अगर वो कहे कि अवाम की हाकिमियत, वो भला अपनी बात करेगा, लेकिन मेरी रियासत क्या कहती है, रियासत की ज़बान मेरा आईन है और आईन कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाकिमियत होगी। लिहाजा हम रियासत की ज़बान में बात करेंगे, हम किसी पार्टी या गिरोह की ज़बान में बात नहीं करेंगे। हमारे लिए रियासत की ज़बान हुज्जत है, हमारे लिए आईन की ज़बान हुज्जत है। और जब मेरा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा, तो फिर ये पाकिस्तान के आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और पाकिस्तान के आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसका एक पिलर भी गिरता है तो पूरा आईन गिर जाता है और आप असरनौ एक आईन साज असेंबली बनाने पर मजबूर होंगे ताकि वो नए सिरे से पाकिस्तान का आईन बनाए। हम इस हद तक इसको अहमियत देते हैं। फिर हमारा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा और ये कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे। सो फाइनेंशियल बिल जब हर साल हम पास करते हैं, सन 73 के आईन के बन जाने के बाद सारे आईन हमारे सूद पर मबनी होते हैं, सारे बजट सूद पर मबनी होते हैं, सारे हमारे फाइनेंशियल बिल सूद पर मबनी होते हैं और ये बहुत बड़ी वायलेशन है अपने मुल्क के आईन की और उसके नजरिए की और उसके अकीदे की।
اب ہم ٹریک پہ آئے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آگے بڑھیں مؤثر اقدامات کے ساتھ. آپ کا یہ اجتماع ان مؤثر اقدامات کے لیے رہنمائی کرنے کو ہے, اس کے لیے تجاویز دینے کو ہے. اور جہاں اس اسٹیج پر جو قراردادیں پیش ہوئی ہیں اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ انشاءاللہ حکومت کے لیے رہنمائی کا کام دیں گی. مجھے بار بار اشارہ کیا جاتا ہے آپ حکومت میں ہیں, ان سب کو تجربہ ہے, اور میری بھی جو 35-40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. حکومت میں ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی نے یا میں نے اپنے نظریے کو تحلیل کر دیا ہے. ہم حکومت میں رہتے ہوئے اگر کوئی نظریاتی مسئلہ آتا ہے اپنی حکومت کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں, آپ کا یہ اقدام اگر غلط ہے تو اصلاح کی طرف آنا چاہیے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ ایک طویل عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں, جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے, اور آپ یقین جانیے کہ جب ہماری ملک کی معیشت زمین بوس ہو گئی تھی اور ہم بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑے تھے, دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑے تھے, تو یہ وہ پہلا شخص ہے جس کے بارے میں میری یہ سوچ ہو گئی کہ پہلی بار ریاست کو ایک بندے کی ضرورت پڑ گئی اور ریاست کو انتظامات کرنے پڑے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں اور ملک کی معیشت کو سنبھالیں. اور جو ہی وہ تشریف لائے ایئرپورٹ پر اترے, یکدم سے پتہ نہیں 12-15 روپے ڈالر گر گیا. ڈالر ایسا گھبرایا ان سے کہ یکدم اس کو چولے ہل گئی. ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر کو اٹھا, لیکن بہرحال ایک ایسی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ اس دلدل سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں 22-25 ارب ڈالر کا ہمارا ریزرو تھا, آج ہم سوچتے ہیں کہ اگلے 2 مہینوں میں ہم تنخواہیں کیسے دیں گے. اس ساری مشکل میں کچھ مثبت اقدامات جس کا یقیناً ذکر جناب وزیر خزانہ کریں گے کہ ہم گرے لسٹ کے آخری کنارے پر تھے اور بلیک لسٹ کے کنارے پہنچ چکے تھے, وہاں سے ہم واپس وائٹ لسٹ میں آنے میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان اس وقت دنیا کی وائٹ لسٹ کے اسٹیٹس میں شمار ہونے لگا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک مثبت اشارات ہیں. میں معیشت کا ماہر تو نہیں ہوں اور نہیں اس حوالے سے میں کوئی دعویٰ رکھتا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا مدار معیشت پر ہوتا ہے, دفاعی قوت ثانوی حیثیت رکھتی ہے. ہاں, جب قبائلی زمانے تھے تو دفاعی قوت وہ پہلی حیثیت رکھتی تھی, معاشی قوت ثانوی حیثیت رکھتی تھی. امن ہو اور معیشت ہو, یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں ریاست کے ذمہ داریوں میں سے. قرآن کریم نے مملکتی اور ریاستی زندگی میں 2 ہی باتوں کا ذکر کیا ہے, ایک امن اور ایک معیشت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جب آبادیوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 مصیبتوں میں مبتلا کر دیا, خوف اور بدامنی اور بھوک اور افلاس. آج ہم انہی 2 چیزوں سے گزر رہے ہیں. ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے, انسانی حقوق کا تحفظ, امن و عاشتی اور خوشحال معیشت, یہ 2 ہمارے گولز ہیں جسے ہم نے اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں مولانا مفتی متقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا اور میں ایک طویل زمانے سے ان کے ساتھ وابستہ ہوں. جب سرکار کے ماحول میں
हमें कोई सूद से पाक मईशत नहीं मिल रही थी और हमारे बैंकों का निजाम सूद से अटा हुआ था, तो आप ही ने प्राइवेट सेक्टर में इस्लामी बैंकारी का आगाज किया था। और ये कि हम सरकार पर क्यों इन्हिसार करें, हम एक प्राइवेट सेक्टर में भी तो एक ऐसा निजाम पब्लिक को दे सकते हैं कि जहां लोग पैसा रखे, कर्ज लें और कर्जे वापस करें और बगैर सूद के करें और बगैर सूद के साथ लोगों के साथ कारोबार करें। तो ये एक अच्छी काविश थी जो आज एक नई स्टेज पर पहुंची है और इससे आगे हमने अब इसको बढ़ाना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी